خاصہ اگر پشتونوں میں بھی ایسا کوئی گروپ پیدا ہوا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، آپ سے نہیں سنبھالا جائے گا۔ دنیا کی تاریخ یہ ہے کہ جب عوام اور افواج لڑتی ہیں، افواج ہارتی ہیں، آپ کی سپیریورٹی اس لیے ہے کہ آپ کے پاس ٹینک ہے، آپ کے پاس جہاز ہے، آپ کے پاس توپ ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر اس کا ضد ان مخالفین کو دیا گیا، جس طرح سے چھوٹا سا یوکرین روس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، پھر ہمارا کچھ نہیں رہے گا۔ خدا کے لیے رحم کریں اس ملک پہ، اس ملک کی بچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ حالات بغاوت کے بھی پکے ہیں، حالات مرد آباد زندہ آباد کے بھی پکے ہیں، حالات انتہائی بربادی کے پکے ہیں۔ ہمیں صرف یہ ڈر ہے، خدا نخواستہ ہمیں صرف یہ ڈر ہے کہ اگر ہم عوام کو سڑکوں پہ لے آئیں، پاکستان اس کو سہ سکے گا یا نہیں، اس کے نتیجے کیا ہوگا، اس سے ہم ڈر رہے ہیں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے، میں ان کی تمام باتوں کو سپورٹ کرتا ہوں فلسطین کے بارے میں۔ فلسطین میں تو ایک جارح، ایک خطرناک، جسے امید نہیں ہے انصاف کی، اسرائیل ناجائز اسٹیٹ جو بنائی گئی ہے، اس کے جیلوں میں جتنے قیدی ہیں پاکستان کے قید میں اس سے ڈبل ہیں، ٹرپل ہیں۔ اپنے بچے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں کس گناہ میں جیل میں ہیں کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ میرا مینڈیٹ واپس کر دو، تم یہ کیوں کہتے ہو کہ پاکستان کو مت چھیڑو، غلط مت کرو۔ یہاں بات ہو رہی ہے انڈیا یہ کر رہا ہے، انڈیا وہ کر رہا ہے۔ تو اب آپ کی قسمت اچھی ہے، آپ کی قسمت اچھی ہے۔ آپ کے جس طرح ہمارے ساتھیوں نے کہا، آپ کے دو صوبوں میں وہ حالات پکے ہیں جن میں خارجی قوتیں مداخلت کرتی ہیں۔ یہ تو خدا کا آپ خیر شکر کریں، بلوچستان کا ایک سیکشن تو آزادی کا نعرہ لگا چکا ہے۔ خدا نخواستہ آپ جس انداز میں باجوڑ سے لے کر خیبر تک یہ کھیرا کے اس میں لگے ہوئے ہیں، خدا نخواستہ برنگ سم تھنگ آئیں۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے، ہم مجرم سمجھتے ہیں شہباز کو، ہم مجرم سمجھتے ہیں پیپل پارٹی کو، ہم مجرم سمجھتے ہیں ہر اس پارٹی کو جس نے 26ویں 25ویں فلانی اس میں ووٹ دیا ہے۔ آپ کے ووٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر شیخ چراغ سے، آپ نے اپنی عدلیہ کے پر کاٹے، آپ نے اپنی میڈیا پہ پابندی لگائی، آپ نے اپنے پارلیمنٹ کو کمزور کیا، اس کا نتیجہ آپ کے خلاف جائے گا۔ زرداری صاحب بیویئر، ہو سکتا ہے آپ کی پریزیڈنٹ نہ رہے، شہباز صاحب ہو سکتا ہے کہ آپ کی وزیر اعظمی نہ رہے، چونکہ آپ نے ایک غلط اس میں پانی ڈال دیا ہے۔ اب بھی وقت ہے، مہربانی کریں۔ میں اپیل کروں گا تمام پاکستان کی سیاسی پارٹیوں سے کہ مہنگائی بہت لوگوں کے بس اس سے علیحدہ ہو گئی ہے، آئیں سب مشورہ کر کے ایک دن ایسا رکھیں جس میں تمام پاکستان میں پرامن مظاہرے ہوں مہنگائی کے خلاف، وہاں تقاریر ہوں، فلانا ہو۔ ہم اس شوق سے نہیں نکلے کہ خدا نخواستہ ہماری روٹی مانی کا مسئلہ نہیں تھا، ہم نے تحریک تحفظ آئین پاکستان بنایا۔ آئین پاکستان وہ معاہدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صافی حضرات، بچی بھی خواتین و حضرات، آپ کی بڑی مہربانی کہ بڑی تعداد میں اس آواز کمزور ہے، آواز میری اس تاریخی اس ڈکٹیٹرانہ ماحول میں آپ کا یہاں آنا بھی غنیمت ہے۔ باتیں ہوئی، سینیٹر صاحب کون ہے، انہوں نے کیا قربانیاں دی، تحفظ آئین پاکستان تاریخ کیا ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا ملک اس وقت اپنی تاریخ کے انتہائی بدترین بحران سے گزر رہا ہے، اور یہ طوفان، یہ بربادی ہماری اپنی لائی ہوئی ہے۔ وہ قوتیں یا وہ ادارے
جو پاکستان کے اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں اور پاکستان کی ترقی کے دعوے دار ہیں، انہوں نے ساتھ ان پارٹیوں کو جو عوام کی پارٹیاں کہلاتی تھیں، کسی کا سلوگن کیا تھا، کسی کا سلوگن کیا تھا، ان سب نے مل کے باقاعدہ زر اور زور کی بنیاد پہ پارلیمنٹ کی منڈی لگا دی۔ جب پارلیمنٹ کی منڈی ہوگی، پیسے کی بنیاد پہ لوگ آئیں گے تو غریب طبقات، پروفیسر حضرات، سیاسی لوگ یہ تو پھر درمیان سے چلے جاتے ہیں۔ پھر کون بولی دے گا؟ ڈرگ ٹریفکر بولی دے گا، اسمگلر بولی دے گا، قاتل بولی دے گا، دنیا کا خطرناک آدمی بولی دے گا۔ یہ سب کچھ کہاں ہوا؟ یہاں تک تو ٹھیک ہے، ہمیں تھوڑی سی یہ ایمانداری بھی کرنی پڑے گی۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ یہ سب کچھ وردی پوش لوگوں کی رہبری میں ہوا، لیکن جن سیاسی پارٹیوں نے ان کا ساتھ دیا وہ ان سے زیادہ مجرم ہے۔ چھوٹے صوبے اکثر ہماری پارٹیاں حقوق کی بات کرتی ہیں، صوبوں کی بات کرتی ہیں، اپنے مسائل کی بات کرتی ہیں۔ اگر چھوٹے صوبوں کے لوگوں نے ووٹ نہ دیا ہوتا، نہ 26ویں ترمیم ہونی تھی، نہ 25ویں، نہ 28ویں، نہ کوئی چیز ہو سکتی تھی۔ یہ سب اس میں وہ ہے، یہ سب اس میں ذمہ وار ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، پاکستان کی خاطر ہم محنت کریں گے، پاکستان کی خاطر، پاکستان کو بچانے کی خاطر ہم ان سے وہ کریں گے کہ مہربانی کریں، جو کچھ ہوا ہم بھی اسے زیادہ انگشت نمائی کر کے آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے۔ آئیں، جس طرح 18ویں ترمیم میں تمام سیاسی پارٹیوں نے کنسنسس سے فیصلہ کیا، آئیں بسم اللہ کریں۔ یہ ہمارے سارے اکابرین کے بیٹے ہیں، شہباز بھائی یا جو بھی ہیں، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، جماعت اسلامی کے اکابرین، آئیں بسم اللہ کریں، اس آئین کو بچائیں جس کو ہم نے خود، جس کا گلا ہم نے گھونٹا ہے۔ آئیں بسم اللہ کریں۔ اس آئین کی بحالی کے لیے آپ کے سامنے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے کہتا ہوں، پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے، اس کو طاقت کا سرچشمہ بنانے کے لیے، اس کا عوام کا صحیح نمائندہ بنانے کے لیے ہم سب آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے، انکنڈیشنل۔